بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی پبلشر کے ساتھ عبداللہ مہاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے اخبارات میں چھپنے والی چیدہ خبروں پر۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے کہا کہ اگلے سال فوری انتخابات کرائے جائیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مطالبہ تو انہوں نے کر دیا، وہ پہلے دن سے مطالبے کر رہے ہیں، ضروری نہیں ان کا مطالبہ کوئی مانے، اور اگلے سال فوری انتخابات کرانے سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ بات یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو پہلے دو تین دفعہ حکومتیں مل چکی ہیں، اور عوام کی حالت اس وقت بھی ایسی ہی تھی، آج بھی ایسی ہی ہے۔ اب مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم نے ہوش سنبھالا اس وقت آٹا 100 روپے من ہوتا تھا، اسی طرح چینی 16 روپے کلو ہوتی تھی، گھی 25-30 کے درمیان ہوتا تھا، اسی طرح مختلف چیزیں۔ تو آخر کس نے یہاں تک پہنچایا؟ کیا یہ ساری مہنگائی آ کے ان 2-3 سالوں میں عمران خان کی وجہ سے اتنی ہوگی؟ سب نے اپنے وقتوں میں حصہ ڈالا مہنگائی میں۔ اب بات یہ ہے کہ اگلے سال انتخابات کرا کے کیا جی کہ حکومت ہمیں دیں، بھائی آپ کیا کر لو گے؟ کوئی بھی پی ڈی ایم کا ایسا فریق بڑا نہیں کہ جن کو حکومتیں حاصل نہ رہی ہوں، اور لوگوں کو وہ بتائیں کہ آپ نے دور میں انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ کسی نے بھی کچھ نہیں کیا، آل اوور جتنی بھی حکومتیں آج تک آئی ہیں ایسی ہی رہی ہیں۔ ہاں، کچھ لوگوں نے ڈنڈے کے زور پہ کچھ کنٹرول رکھا، ادروائز تو حالات ایسے ہی رہے۔ دوسری اس خبر کا دوسرا جز ہے کہ جو سابق چیف جسٹس کا آڈیو ٹیپ کا معاملہ ہے، اس کو ہم ملک گیر سطح پہ اٹھائیں گے۔ حضور آپ اٹھائیں، اور شغل تو ہے کوئی نہیں، اس شغل کو ایک پکڑ لیں۔ پہلے 3 سال آپ نے ووٹ کو عزت دو کا شغل پکڑا، اب بیچ میں کچھ دن آپ نے مہنگائی کا شغل پکڑا، اب آپ آ کے آپ کو ایک نیا شغل مل گیا، تو آپ اس آڈیو ٹیپ کا معاملہ بھی اٹھا لیں اور اس پہ 4-5 مہینے اس پہ گزار لیں۔ آئندہ الیکشن آئے گا پھر کسی اور شغل میں لگ جائیں گے۔ تو یہاں ہے شغلیوں کا ملک ہے، یہاں سب شغل ہی کرتے ہیں، سنجیدہ تو کوئی نہیں ہے۔ جو قومیں سنجیدہ ہوتی ہیں وہ دن بدن آگے جاتی رہتی ہیں، اور جو شغل کرتے ہیں وہ پھر شغل میں ہی رہتے ہیں۔ شغل ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ شغل ہی ہوتا ہے، بس آئی بات گئی بات، اور یہی حال ہمارے ملک کا ہے، یہی حال ہمارے سیاستدانوں کا ہے۔ پی ڈی ایم ہر ہفتے ہر مہینے اجلاس کرتی ہے، اور ایسا وہ لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب ہم کچھ کرنے والے ہیں، لیکن ہوا 3 سال سے کچھ نہیں ہے۔ اب ان کو بھی پتہ ہے کہ آگے جو 2 سال سے حکومت کے رہتے ہیں ہوگا ہم سے کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے، لیکن اپنے آپ کو عوام کے اندر ان رکھنے کے لیے کہ ہم بھی موجود ہیں، ابھی ہم فوت نہیں ہوئے، ہم بھی آئندہ الیکشن میں ووٹ کے امیدوار ہیں۔ بس یہی سٹرگل ان کی ہو رہی ہے، باقی ان کو غرض نہیں ہے کہ عمران خان 2 سال اور لگاتا ہے نہیں لگاتا، اس کو اتارنا ہے نہیں اتارنا۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ہمارا ایسا ہمیں ملنا چاہیے، بس اتنی سی بات کے لیے وہ ساری عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ کبھی دھرنے، کبھی لانگ مارچ، نہ دھرنے ہوتے ہیں نہ لانگ مارچ ہوتے ہیں، اور ایک دھرنا ہوا بھی، نتیجہ اس کا بھی 0۔ اب آتے ہیں دوسری خبر پر جو الیکشن سے متعلق ہے، جو سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا ہے، اس پہ ساری اپوزیشن اعتراض کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کے اندر انتخابات شفاف نہیں ہوتے تو پوری دنیا کے دیہاتوں میں ہم ووٹ جمع کرتے پھریں گے، اور پتہ نہیں وہ کس طرح کاؤنٹ ہوں گے، کس کے کھاتے میں جائیں گے، کیا ہے، اور یہ ایک دھاندلی کا ایک منصوبہ ہے، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تو حضور والا عرض یہ ہے کہ پچھلے جتنے بھی پارلیمانی الیکشن ہوئے سب میں ایسے ہی ہوا، کس نے کسی الیکشن کو تسلیم کیا؟ جو ہار جاتا ہے سب ایسے ہی کہتے ہیں، اور جس نے الیکشن کرانا ہے، اس نے جس کو سلیکٹ کرنا ہے، الیکٹ کرنا ہے، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، باقی شور کرتے رہیں گے، تو ٹائم گزرتا رہے گا، ایسے ہی ہوگا۔ ایک اور خبر ہے جی، امریکہ میں پراپرٹیز، آصف زرداری کی عبوری ضمانت میں 14 دسمبر تک توسیع۔ حضور اب یہ خبر ایسی ہے کہ ہم نے اس خبر میں بھی یہی کہوں گا کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے،
یہی سنتے آ رہے ہیں کہ زرداری کا کیس فلانا کیس ٹریکٹر کیس اور پتہ نہیں کیا کیا کیس اور سوئس بینک اور فلانی جگہ جائیدادیں. اور ریاست اتنی کمزور ہے اور ہمارا سسٹم اتنا کمزور ہے کہ آج تک کسی ایک کیس میں آصف زرداری کو سزا نہیں دے سکے. اور اگر سزا کسی کیس میں ملی بھی ہے اور وقتی طور پہ کسی عدالت نے چھوٹی عدالت نے سزا دی، بڑی کو اس نے کسی مصلحت کے تحت فارغ کر دیا. اور پچھلے 20-25 سالوں سے جو مجھے ہوش ہے، زرداری صاحب اور بے نظیر صاحبہ یہ پیشیاں ہی بھگتتے رہے اور سزائیں کسی کی بھی نہیں ہوئی. سزائیں دینی ہے تو ایسے دیں، پھر جیسے میاں صاحب کو دی، غلط دی صحیح دی، پتہ تو چلا ایک سزا ملی ہے، نائل ہوا. اور اسی طرح زرداری کے کیس میڈیا پہ یا تو اس کو گندا کیا جا رہا ہے، اگر گندا نہیں کیا جا رہا تو یہ ریاست بتائے کہ یہ 30 سالوں میں جو زرداری کے خلاف کیسز چل رہے ہیں اس کا انجام کیوں نہیں نکلا. کوئی مہینہ کوئی ایسا نہیں گزرتا جس میں زرداری کے کیسوں کی باز گشت نہ ہو. اخبارات کے صفحے بھرے پڑے ہوتے ہیں اور زرداری صاحب ملک کے صدر بھی بن گئے اور ایک طرف اس کو بدنام بھی ایسے کیا ہوا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا کرپٹ آدمی ہے. اچھا جی، اگلی خبر پہ ہم بات کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے کہا جی جو آڈیو ٹیپ ہے وہ جعلی ثابت کر دی فرانزک ڈپارٹمنٹ نے. اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وہ سچی ثابت ہو گئی ہے، امریکی ادارے نے کہہ دیا ٹھیک ہے، اور حکومت کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ وہ جعلی ثابت ہو گئی ہے. اب عام بندہ کس پہ یقین کرے؟ جس کے جو فالور ہیں وہ اس کی بات پہ یقین کریں گے، اور جو کسی کے فالور نہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ دونوں فراڈیاں ہیں، دونوں جھوٹے ہیں، اور جھوٹ کا پھر جتنے مرضی بولتے جاؤ. اب قوم کو کوئی اصل صورتحال کا پتہ ابھی فی الحال تو نہیں چلا کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے. ہاں یہ سب کو پتہ ہے کہ عدالتوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے. اچھا جی، اگلی ایک خبر ہے جس میں ایک سینئر بیوروکریٹ صاحب نے حکومت پر تبصرہ کیا اور حکومت کو طالبان جیسی کہہ دیا. بیوروکریٹ صاحب پتہ نہیں آپ کون سے بیوروکریٹ ہیں، ہماری حکومتیں کسی جیسی نہیں ہوتی. یہ دنیا میں ایک الگ ہی کوئی قسم ہے یہاں حکومتوں کی. یہاں کوئی نظریے نہیں ہوتے، کوئی سوچ نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی وعدے نہیں ہوتے، اول و آخر سب فراڈ ہوتا ہے. اب آپ بھٹو صاحب سے شروع کر لیں مثال کے طور پہ، انہوں نے روٹی کپڑا مکان اور پتہ نہیں کیا کیا، نہ روٹی نہ کپڑا نہ مکان، کچھ بھی نہیں ملا. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کو آگے انہوں نے اسلام کدھر ہے اسلام؟ وہ سیاست کے لیے استعمال کیا انہوں نے اسلام کو. اب بات یہ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جس وقت ضیاء الحق صاحب کو لانچ کیا گیا اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یعنی امریکہ کو ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک اسلامی بہترین قسم کا جرنیل جو عوام کو بیوقوف بنانے کا خوب فن جانتا ہو اور مجاہدین تیار کر کے ان کی، چونکہ ہمیں افغانستان میں ضرورت ہے اس لیے یہاں ایک ایسا زبردست قسم کا اسلامی ذہن والا جرنیل انہوں نے تیار کیا، تو انہوں نے خوب خدمت کی. پھر کیا ہوا؟ ضیاء الحق کام نکلا، ضیاء الحق ختم. اس کے بعد انہی مجاہدین طالبان کو ختم کرنے کے لیے یہاں ذرا کتا پال قسم کا جرنل، اور جو طالبان کے خلاف پورے ایمان و یقین اور عقیدے کے ساتھ لڑے، وہ مشرف جیسا بندہ آ گیا اور اس نے آ کے جو ان مجاہدین کے ساتھ کیا یا طالبان کے ساتھ کیا. تو جیسے جیسے بندوں کی ضرورت ہوتی ہے، رائٹ پرسن فار رائٹ جاب، اور وہاں لگا دیے جاتے ہیں اور کارنامے انجام دے کے کسی کے لیے چلے جاتے ہیں اور ہم ادھر ہی تماشے دیکھتے رہتے ہیں. اچھا جی، ایک اور خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ سمیت کئی اہم قوانین منظور، عوام کو با اختیار بنائیں گے. ویسے تو جمہوریت کی یہی ایک تعریف بھی کی جاتی ہے کہ عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کے لیے، اس طرح کی بات ہے. لیکن یہ سب ہوتا ہوگا جو جدید دنیا ہے یورپ وغیرہ میں،
یہاں پاکستان میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں ان کو ایک اس طرح کے بیانات کو ایک مذاق سے زیادہ حیثیت نہیں دی جاتی کہ عام قوانین منظور. عام قوانین کون سے عام قوانین؟ کیا اس میں کوئی انقلاب آ جائے گا کہ اہم قوانین منظور ہو گئے؟ عوام کو با اختیار بنائیں گے. عوام کو کس چیز کا اختیار دیں گے؟ عوام کے پاس تو کسی چیز کا اختیار نہ پہلے تھا نہ ہے نہ آپ دے سکتے ہیں. آپ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں جہاں آرٹیفیشل باتوں سے حکومتیں چلتی ہیں اور بہترین قسم کے جملے بنا کر میڈیا کو دیے جاتے ہیں اور جعلی خبریں میڈیا کو دی جاتی ہیں حکومت کی طرف سے کہ ہم یوں کریں گے یوں کریں گے. اچھا، ایک سب سے عام خبر جو رہ گئی، سوری مجھے اس پہ سب سے پہلے بحث کرنی چاہیے تھی تھوڑی سی. عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ 6,000 ارب کا قرضہ 10 سال میں اور 30,000 ارب کرنے والوں کو سزائیں ہونی چاہیے. ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں، قرضہ لینا مجبوری ہے. خان صاحب حضور ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کرتے ہیں، ہم کبھی چھوٹے موٹے لوگوں کی بھی باتیں سن لیا کریں، بڑوں کی ادھر ادھر بٹھا کر سن کے نا آپ کو جو عزت سے ذلت کا سفر آپ نے طے کیا وہ سب کے سامنے ہے. بات یہ ہے کہ آپ کہتے تھے کہ ہم قرضہ نہیں لیں گے، کشکول نہیں اٹھائیں گے، تو کیا اس وقت آپ پاگل تھے کہ اب پاگل ہیں؟ یا تسلیم کریں کہ اس وقت میں جاہل تھا، پاگل تھا، میرے پاس معلومات نہیں تھی، میں کسی غلط فہمی میں تھا. آپ جب کنٹینر پہ جلسوں پہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہمارا ملک قرضے کے بغیر چل جائے گا اور جب ہم آئیں گے اور لوگ ٹیکس دیں گے اور ہم ٹیکس کم کریں گے، آپ یہ کہتے تھے. اور اب آ کے آپ کہتے ہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں، ملک کیسے چلاؤ؟ اب 3 سال میں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں. سال بعد پھر کہیں گے کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں. تو عوام کو آپ سے تو اب عوام تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے والے چور ہی بہتر تھے جو آپ نے حالات بنائے. اور ایک تو آپ کنفیوز ہیں، آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ نے حکومت کیسے کرنی ہے، کیا چلانا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا بات کرنی ہے، یہ ساری چیزیں. اور پھر فرماتے ہیں جی قرض لینا مجبوری ہے. تو اس مجبوری کا آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا؟ اب آ کے آپ پارلیمنٹ میں بھی رہے، پارلیمنٹ میں جاتے، قائمہ کمیٹیوں میں پہلے جاتے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے تھے، وہاں آپ سسٹم کو پہلے سیکھتے. اب 5 سال آپ نے سسٹم کیا، آج آپ کی 69ویں سالگرہ ہے، آپ نے 150 سال زندہ رہنا ہے. شاید آپ کا یہی ذہن ہو کہ سپورٹس مین ہوں، شاید اگلے مزید فٹ رہوں گا. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لمبی زندگی تندرستی والی عطا فرمائے. لیکن ہم کو اب آپ سے یا عوام کو آپ سے اب کوئی امید باقی نہیں رہے گی، کیونکہ جو باتیں آپ نے کی کسی ایک بات پہ عمل نہیں کیا. سب سے بڑے آپ کے 2 وعدے تھے، قرض نہیں لوں گا اور عوام کی سطح پہ آ جائیں جی. عوام کے لیے وعدہ تھا 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں. الٹا لوگ آپ کے دور میں زیادہ بے روزگار ہوئے اور مکان کیا، لوگ پہلے سے زیادہ کرایہ دار ہیں. آپ نے مکان بنانے کی صلاحیت جو پہلے کچھ تھوڑی بہت تھی، مہنگائی کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو آپ نے آج ایک اخبار میں ایک اور خبر ہے کہ 20,000 مکان دے چکے ہیں. تو حضور آپ 20 مکان دے چکے 3 سالوں میں، 2 سالوں میں آپ 10,000 15 چلیں 20,000 اور دیں گے، 40,000 مکان دیں گے تو 50 لاکھ کا آئیں گے آپ کا. اگلے الیکشن میں پتہ نہیں کس کو آپ بیوقوف بنائیں گے کہ اب میں آ کے کیا کروں گا. مکان دینا بظاہر کوئی اتنا نہیں، 50 لاکھ، آپ 20 لاکھ مکان دے دیتے تو لوگ یہی سمجھتے یار کچھ 30% تو کامیاب ہوا ہے. اب جو آپ کی یہ کامیابی کی ریشو ہے یہ تو 3% بھی نہیں ہے. آپ سے زیادہ تو جنہوں نے آپ نے منشور کا ایسا بھی نہیں بنایا تھا کہ ہم مکان دیں گے، وہ نون لیگ نے آپ سے زیادہ مکان تو لوگوں کو آشیانہ کے نام سے اور اس طرح کے دوسرے فلیٹ تو وہ تو انہوں نے دیے. لوگ باہر سے نوکریاں کرنے آئیں گے تو آپ اعداد و شمار بتائیں لوگوں کو کتنے لوگ باہر سے نوکریاں کرنے آئے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کو کوئی مخلص قیادت نصیب فرمائے جو سچ بتائے. آپ نے کہا تھا سچ بتاؤں گا، لیکن سب سے زیادہ اگر جھوٹ گٹھے کیا جائے وہ آپ ہی کے کھاتے میں جاتے ہیں. آپ اس کو یو ٹرن کا نام
دے دیں، جو مرضی آپ کی، وہ ہم زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو آج یہ ہمارا پہلا پروگرام تھا، انشاءاللہ ڈیلی کی بنیاد پہ ہم چیدہ سرخیوں پہ مختصر گفتگو کریں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔